السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے اوپر تمہارے لیے لباس کو نازل فرمایا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اے آدم کے اولاد، شیطان تم کو فتنہ و فساد میں، کسی بھی طرح کے فتنہ و فساد میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا تھا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے، اور بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دشمن بنایا ہے، جو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر انسانوں کو ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ لباس انسان کے لیے ضروری ہے۔ شرم و حیا انسان کی فطرت میں سے ہے، اور جو چیزیں انسان کی شرمگاہ ہے اس کو چھپانا ایک دم ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، سوآتکم وریشا، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے شرمگاہ کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا بھی باعث ہے۔ سوآت کہتے ہیں جسم کے ان حصوں کو جس کو چھپانا ضروری ہے۔ سوآت کہتے ہیں جسم کے ان حصوں کو جس کو چھپانا ایک دم ضروری ہے، اور وریشا کہتے ہیں ایسے لباس کو جو انسان اپنے جسم کی، اپنی شخصیت کی، اپنی پرسنالٹی کی خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے۔ گویا لباس کی جو پہلی قسم ہے وہ بالکل ضروری ہے، یعنی شرمگاہ کو چھپانا، اور لباس کی جو دوسری قسم ہے وہ تکملہ اور اضافہ کے لیے، جس کو انسان خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لباس کے مواد کو اس روئے زمین پر مہیا فرمایا ہے۔ انسان کو اس کے لیے، اس لباس کو پہننے کے لیے انسان کو بالکل ضروری قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہے۔ اور آگے کہا وہ لباس التقوی، اور تقوی کا لباس۔ تقوی کے لباس کے بارے میں جو تفسیر آئی ہے وہ یہ کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تقوی کا لباس وہ لباس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنتی لوگوں کو پہنائے گا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، تقوی کا لباس کہتے ہیں انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ انسان جس قدر نیک عمل کرے گا وہ تقوی کا لباس پہنے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اس کے دل کے اندر ہوگا وہ تقوی کا لباس پہننے والا ہوگا۔ مفہوم سبھی کا ایک ہے، لیکن اس کا مفہوم اس روئے زمین پر یہ ہے کہ انسان ایسا لباس پہنے جس سے تکبر اس کو نہیں آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ویل سوٹڈ رہتے ہیں۔ کیوں وہ ویل سوٹڈ؟ اس لیے رہتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، تاکہ اس کی اپنی جو اندر کی جو انا ہے اس کی تسکین ہو، اس کو لوگوں کو دکھائیں۔ تو بہترین لباس اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کو تکبر نہیں پیدا ہو، اور جو انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے میں مزید آسانی پیدا کرے۔ اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ زیب و زینت کے لیے لباس کو پہننا یہ جائز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نظر میں بہترین لباس وہی ہے جو انسان کے تقوی اور پرہیزگاری کو نمایاں کرے۔ اس لباس کو پہننے کے بعد خود اس کے اندر بھی احساس ہو کہ وہ انسان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اور سامنے والا بھی دیکھے تو کہے کہ نہیں یہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ اس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، اور آگے کہا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ چاہے مرد ہو یا عورت، ان کو اپنا شرمگاہ چھپانا بالکل ضروری ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے تقوی کا لباس پہننا زیادہ ضروری ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو کسی بھی طرح کے فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور آگے کہا کہ ينزع عنہما لباسہما، اس طرح سے کہ ان کے لباس کو بھی اس نے اتروا دیا، بہکا کر کے، پھسلا کر کے، جو لباس جنتی تھا ان کے اوپر اس کو بھی اس نے اتروا دیا۔ کیوں؟ لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ لے۔ آج دیکھیے، آج دنیا میں جو فتنہ و فساد ہے اس کی جو اصل جڑ ہے وہی چیز ہے۔ آج دنیا کے اندر فتنہ و فساد اسی لیے مچا ہوا ہے، شرمگاہ کو اوپن کرنا، یہ ساری چیزیں شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے۔ آج دنیا کے اندر بے پردگی ہے، اس کے پیچھے شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انسان جس قدر بے پردہ ہوگا، جس قدر لباس سے وہ عاری ہوگا، خالی ہوگا، اسی قدر وہ ذلت و رسوائی کے غار میں گرتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، دیکھو شیطان تم کو کسی بھی طرح کے فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو اس نے فتنے میں ڈال کر کے جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ينزع عنہما لباسہما، اس اعتبار سے کہ ان کے لباس کو بھی اتروا دیا تھا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کے شرمگاہ کو دیکھ لے، ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ لے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ انسان کو شیطان سے بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے، بہت زیادہ اپنے آپ کو سنسیئرٹی کے ساتھ شیطان سے کیسے بچنا ہے، اس کے ہتھ کنڈے سے کیسے بچنا ہے، اس پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آگے مزید کہا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی ابلیس اور ابلیس کے قبیلے کے لوگ جو شیطان ہیں، جو اس کے چیلے چانٹے ہیں، یہ سارے کے سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابھی جو دشمن سامنے ہے اس کو تو ہرا سکتے ہیں، لیکن جو دشمن ہم کو دکھتا ہی نہیں اس کو کیسے ہرائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے بے خبری کے عالم میں غفلت و سستی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا تھا ابلیس نے، شیطان نے، اور ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور سستی کو پا کر کے وہ تم کو بھی بہکا دے، گمراہ کر دے۔ اور اس پر بھی بڑی بات یہ ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، لہذا تم کو اس سے بچنے کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ اور محترم سامعین کرام، شیطان سے بچنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، ہمیشہ اہل علم نے بتلایا ہے کہ صبح و شام کے اذکار کو بالکل لازم پکڑ لینا چاہیے، 5 وقت کی نماز کو اپنے لیے ضروری قرار دینا چاہیے، جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے انسان بچے، اپنے آپ کو دین اسلام سے جوڑ کر کے رکھے، تبھی جا کر کے شیطان سے بچے گا، وگرنہ شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچنا بڑی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے اکثر شیطان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، اکثر۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور آگے مزید کہا
آگے مزید کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست مقرر کر دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اصل میں تو شیطان صرف انہی انسانوں کو زیادہ تر شکار کرتا ہے جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، جو ایمان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن شیطان ان لوگوں پر بھی ڈوڑے ڈالتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی وسوسہ ڈالتا ہے، ان کے اندر ریاکاری کی بیج بوتا ہے، ان کو مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، غیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حسد میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے سے جلن میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگواتا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگواتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کام شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور اگر اس طرح کا کام ایک ایمان والا بندہ کر بیٹھتا ہے تو وہ ایمان کے بعد بھی ایمان کے اصل چاشنی سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں آیتوں کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو لباس تمہارے لیے نازل کیا ہے، لباس کو پہنو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، نصیحت حاصل کرو، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا